ناظرین، مودی صاحب کو نہ جانے کیا سوجی ہے، پھر انہوں نے ایک دیوانے کی بڑھ کی طرح سے ایک بیان دے دیا ہے کہ وہ پاکستان کے باقی کے دریاؤں کا پانی بھی بند کرنے جا رہا ہے۔ 3 دریاؤں کا پانی پہلے بند کر چکے ہیں وہ، اس میں قصور اس میں بھارت کی کیا کمال ہے وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس میں ہماری بے حسی کو جتنا دخل ہے اس کے حوالے سے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے پینلسٹ کے ساتھ آج بات ضرور کروں۔ مجھے وہ حوالے یاد ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ آئندہ اس خطے میں عالمی جنگ کا آغاز پانی کے ایشو پر ہوگا، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے وہ۔ اس کے لیے بہت سی تعویلات جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، اور جو حوالے آپ کے سامنے آئیں گے میرے پینلسٹ کے تھرو، ان سے آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں یہ تاثر اب ابھرتا جا رہا ہے کہ سروائیول کی لڑائی جو ہے وہ ہے کہ کسی قوم کے پاس کتنا پانی ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ پانی کے معاملے پر زیادتی ہوئی ہے، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے، وہ چاہے دریائے فرات کا پانی ہو یا نیل کا پانی ہو یا پھر پاکستان میں اس کے دریاؤں کا پانی ہو۔ یہ ایک پوری لمبی تاریخ ہے جس پر بھی بات کریں گے ہم۔ اس وقت ہم نے 2 باتوں کا تعین کرنا ہے، ایک تو یہ کہ مودی صاحب اس حوالے سے کرنا کیا چاہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہماری حکومت جو اپنے آپ کو نمائندہ حکومت کہتی ہے، الیکٹڈ حکومت کہتی ہے، وہ اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے۔ اس میں مزید بات کرنے سے پہلے میں اپنے پینلسٹ کا تعارف آپ سے کرا دوں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سلمان نجیب صاحب، یہ چیئرمین پاکستان بزنس واٹر کاؤنسل کے یعنی نمائندگی کریں گے یہاں پر بیٹھ کے۔ ویسے تو ان کا پروفائل بہت بڑا ہے اور کافی تفصیل سے وہ بیان بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے بھی یہ جنگ، یہ جہاد جو ہے پانی کے حوالے سے، یہ کافی عرصے سے اس کا آغاز کر دیا ہوا ہے۔ کالا باغ ڈیم کے حوالے سے آپ نے سیریز آف پروگرامز میرے ان کے ساتھ دیکھے ہوں گے، اس کاز کو بھی لے کے ان کا جو رول ہے وہ انڈرمائن نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ تشریف رکھ رہے ہیں فرخ سہیل گوئندی صاحب، وہ تو میرے ریگولر پینلسٹ ہیں، اس کی مجھے تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کبھی کچھ عرصے کے لیے فرار ہو جاتے ہیں، فرار کا رخ ہوتا ہے ترکی کی طرف ہمیشہ، لیکن جب ہمارے قابو آ جاتے ہیں تو ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ تیسرے میرے مہمان جو ہیں وہ قابل احترام ہیں بہت میرے لیے، خالد محمود رسول صاحب۔ آپ پولیٹیکل اکانومسٹ ہیں، کتاب ان کی دیکھ چکا ہوں میں، بہت ہی کمال کی کتاب انہوں نے لکھی ہے، اور یہ آئی کین سے دیٹ ہی از اے مین آف لیٹرز، تو ان سے بھی بات کریں گے، ان کا پوائنٹ آف ویو بھی لیں گے۔ آغاز کرتے ہیں سلمان نجیب صاحب سے۔ سلمان صاحب، یہ آپ سے گفتگو تو آف دا مائک بھی ہوتی رہتی ہے، آپ کی تحریریں خود ہمارے اخبار میں چھپتی ہیں، ہم نے پڑھی ہیں بہت سی۔ وہ آپ یہ بتائیے گا کہ جو مودی صاحب نے جو تھریٹ کیا ہے اس کو لے کے ہم کھڑے کہاں ہیں؟ مودی کتنا اگریسو ہے اور ہم کتنے پریپیئرڈ ہیں ٹو ٹیک اٹ؟ بڑا کنٹراسٹ ہے جی، بہت فرق ہے ہماری سوچ میں اور ان کی۔ میں سمجھتا ہوں میرے ساتھ جو میرے بزرگ ہیں، دوست شمس الملک صاحب اور سردار طارق، ایکس ممبر واٹر وابڈا، شمشاد گوہر گراؤنڈ واٹر اسپیشلسٹ نمبر 1 ہے اس وقت پاکستان کے، ریٹائرڈ ہیں ویسے تو، بیگم زیگم حبیب صاحبہ ڈاکٹر، ہم سب کا یہ خیال ہے کہ پاکستان واٹر سیکٹر میں بلائنڈ فلائی کر رہا ہے، ٹوٹلی اندھوں کی طرح جی، اور ہم اندھیرے میں اس طرح گروپ، جبکہ ہمارا دشمن اتنا شاطر ہے، میں اب اس کو حریف نہیں کہتا، وہ ہمارا دشمن ہے۔ جو میرے بچوں کا پانی چھینے گا میرے سے، وہ میرا دشمن ہے، حریف نہیں رہا وہ، ٹھیک۔ وہ اس وقت معاف کرو ناظرین، یہ بات آپ سن لیجئے گا، آج کے بعد جب ہم واٹر کے حوالے سے بات کریں گے تو ہندوستان جو ہے نہ وہ ہمارا ہمسایہ ہے، نہ وہ ہمارا دوست بننے کا اہل ہے، نہ وہ اس قابل ہے۔ ہم آج کے بعد پانی کے حوالے سے بھارت کو پاکستان کا دشمن نمبر 1 قرار دیں گے۔ سر، آپ کو پتہ ہے کہ انگریز نے جو اس کو مشورہ دیا ہوگا یقیناً، کہ اس نے جو ریڈ کلف ایوارڈ میں مادھوپور راوی کے اوپر کنٹرول ویلو، جو اس کو ہم واٹر ورکس کہتے ہیں، کنٹرول ویلو ہے، اور فیروز پر جو ستلج کا کنٹرول ویلو ہے جس میں بیاس کا پانی بھی آتا تھا، آپ کو انہوں نے تقریباً 18% پانی آپ کا ہمیشہ کے لیے کاٹ دیا، لائن مار کر، جو مسلمانوں کی جانیں گئیں وہ سب گئیں، سب نقصان ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے ان کو یقیناً کشمیر پہ قبضہ کرنے دیا، راجہ کا لے دینا، پیسے لینا آگے پیچھے، وہ اگینسٹ آل پارٹیشن فارمولا۔ اب رہتی ہے بات کہ اب وہ کشمیر انہوں نے کیا ہندوازم پھیلانے کے لیے لیا تھا؟ نہیں، وہ صرف پانی کے کنٹرول تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو جذباتی مسلمانوں کو ہم نے جو خطہ دے رہے ہیں یہ ختم ہو جائے گا، تم پانی یہاں سے تمہیں لائن مار دیتے ہیں، اوپر تم سنبھال لو،
چند 1 2 20 30 سال 40 سال کی بات ہے، یہ فارغ ہو جائے گا ملک، نعوذ باللہ۔ خیر ہم بھی بڑے ڈھیٹ تو ہے، لیکن انفارچونیٹلی سوچنے والے ہمارے میں کم رہ گئے ہیں۔ ہمارے اس وقت پانی کے اوپر انالیسس کا یہ حال ہے کہ سن 60 میں ہم نے مار کھائی، ہم نے 3 دریا کٹوا لیے اپنے کسی وہم کے تحت کہ جی ہم وہ 3 دریاؤں کو وہاں آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے کشمیر والے پانیوں پہ، چلیں یہاں ہم آپ کو دے دیتے ہیں 100%۔ ہم نے اپنی کلہاڑی اپنے پیروں پہ خود ماری۔ کتنا پانی وہ روک سکتے تھے؟ there has to be a limit۔ جب آپ سائن آف کر دیں بات ہی ختم ہو جاتی۔ 90 ملین پاؤنڈ لے لیے نا کہ جی اس کے آلٹرنیٹ ورکس کے لیے، اور 4 گٹر آپ نے قبول کر لیے۔ سوچیں آپ 4 گٹر آپ نے قبول کس نے لیے یہ؟ پاکستان نے۔ آرٹیکل 4 میں آپ نے 4 گٹر قبول کر لیے، ہڈیارہ ڈرین، فضلکا ڈرین، سلیم شاہ ڈرین، قصور نالہ، ایسٹ پنجاب کی 4 بڑی ڈرینیں ہیں۔ ہڈیارہ تو چیرتا ہوا جاتا ہے امرتسر سے انٹو پاکستان، ہاں، اور ہم اس کو اپنے گراؤنڈ واٹر میں ڈال دیتے ہیں، اور اپنے بھی میونسپل پانی کو ہم صاف نہیں کرتے، نہ اپنے ایگریکلچر رن آف کو جس میں پیسٹیسائڈ ہیں، کیمیکل فرٹیلائزر، اس کو بھی صاف نہیں کرتے ہیں۔ جو تھوڑی بہت انڈسٹری ایفلوئنٹس ہیں وہ بھی اسی میں پانی میں گراؤنڈ واٹر میں جاتی ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ لوگ ہیپاٹائٹس کے کیوں مریض ہو رہے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پانی تو گر رہا ہے، اس کو کنٹامینیٹ بھی کر دیا گیا ہے، ہیوی میٹلز اینڈ سیریس بیکٹیریل کنٹامینیشنز۔ ہمیں ہندوستان مائکرو مینج کر رہا ہے جی، یہ ہماری نسل کشی کر رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ جینوسائیڈ کمٹ کر رہا ہے۔ یہ 1967 میں جب ہیلسنکی ہوا، ایکولوجی کا پہلا کہ سائنس بنی، 7 سال بعد بنی، اس کے بعد بھی ہم نہیں جاگے کہ یہ کیا ہم نے 3 دریا کس طرح اس نے کاٹ دیے ہمارے۔ ناظرین یہ گفتگو آپ نے سنی ہے، میں تو ڈر سا گیا ہوں، اور ڈرنا بھی چاہیے میرے خیال سے، جس سمت میں یہ اشارہ کر رہے ہیں وہ تو ہماری مکمل بربادی ہے۔ میں گوندی صاحب کے پاس جا رہا ہوں یہ سوال لے کے کہ انہوں نے ایک طرف اشارہ کیا کہ کچھ لوگوں نے یعنی غیر نااہلیت کا ثبوت دیتے ہوئے یا انڈر گراؤنڈ اور انڈر ٹیبل کوئی ڈیل کر کے پاکستان کے مفاد کو بیچا۔ جماعت علی شاہ از ون نیم دیٹ کمز، جس نے ان سالوں میں پاکستان کی مکمل بربادی کی بنیاد رکھی۔ What do you say, sir؟ اس کو درست کہہ رہے ہیں بھائی صاحب، جو نجیب صاحب نے کہا ہے، پاکستان کا پانی کا حوالہ ہو یا دوسرا ایشو، ہم ایموشنل ہیں اور ریشنل اور لاجیکل اور ریسرچ ہے ہی نہیں۔ آج ماشاءاللہ نجیب صاحب کے ساتھ پہلی دفعہ موقع ہوا ہے ان کو سننے کو، ان کو ہم پڑھتے ہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ پاکستان کی جو بنیاد ہے اور جو یہ تہذیب تھی جو انڈس ویلی سے، اس کو تو کہتے ہیں ہائیڈرولک سیولائزیشن ہے۔ یہ تو رگ ویدا پڑھے نا، تو اگر انڈس کے بارے میں پڑھیں تو ان کو فن آتا تھا 6000 سال پہلے بھی پانیوں کے ڈیم بنانے کا۔ رگ وید میں لکھا ہے کہ وہ پانیوں کو روک لیتے ہیں، یہاں جو کاٹن پروڈیوس ہوتی تھی ایجپٹ تک جاتی تھی۔ تو اس تہذیب کو پانی سے محروم کرنا، اور آج کی ماڈرن جتنی بھی تہذیبیں ہیں وہ ساری، جیسے آپ نے شروع میں حوالہ اسرائیل کا دیا اور آف کیمرہ نجیب صاحب بات کر رہے تھے، اگر آپ اسرائیل کا جھنڈا دیکھیں تو وہ جو 2 سٹرپس ہیں نا، وہ نیل سے دجلہ فرات تک کی سٹرپس ہیں۔ یہ ان کا زائنسٹ ایجنڈا ہے جو اسرائیل کا، اور ابھی بھی جو جنگ ہو رہی ہے اسرائیل عراق کی، دجلہ اور فرات کے درمیان ہو رہی ہے، اور نیل تو پہلے ان کے ٹارگٹ پہ ہے چونکہ اسرائیل کے قریب ہے۔ تو یہ بات کوئی نئی نہیں ہے، پاکستان میں لیٹ پہنچی ہے کہ پانی پر جنگیں ہوں گی۔ میں پہلے آج سے 30 سال پہلے بھی کانفرنسز میں جاتا تھا تو مجھے ایسے اسکالر ملے نوجوان جو کہتے تھے اگلی ورلڈ وار اس خطے کی نہیں، وہ پانیوں پر ہوگی۔ لیکن افسوس کہ بیٹل فیلڈ جو ہے خطہ وہ پاکستان ہے، اور اب جب ہندوستان میں ایک شوونسٹک، ایک فنڈامنٹلسٹ نیشنلسٹ پرائم منسٹر بن گیا، تو پاکستان میں 2 رد عمل ہیں۔ ایک تو بالکل سرنڈر ہے، اور ایک بالکل ایموشنل ہے کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، یعنی کہ وہ مودی کے ایجنڈے کو ہی فالو کریں کہ ہم جنگ کے لیے بھی کس بات کی جنگ کرنی۔ آپ اپنی عقل، وزڈم، ریسرچ، تحقیق سے عالمی معاملات کو، جو مودی جس کو قطعاً اس کے پاس، بھارت کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہم آپ کا پانی بند کر دیں گے، کیوں کہے؟ جو پانی ہم نے، چلو ہم نے کچھ سرنڈر کیا، جیسے نجیب صاحب کہہ رہے تھے انڈس ٹریٹی کا ہے، لیکن ہم جو معاملات، عالمی معاملات طے ہوئے ہوئے ہیں، وہ بھارت کسی طرح بھی قانونی انٹرنیشنل ریلیشن، انٹرنیشنل لا کے حوالے سے اس کو پابند ہے فالو کرنے میں۔ یہاں پر ہماری جو رولنگ کلاسز ہیں اور ہمارے جو رولرز ہیں اور ہمارے جو پالیسی میکر ہیں، جو سویلین پالیسی میکرز ہیں، ایون جو بیوروکریسی ہے، اس کا آپ اگر موقف دیکھیں، آج 50 سال بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈس ٹریٹی فلاں نے بیچا، لیکن آج کل بھی معاملات اسی طرح گھمبیر ہے جو 50-60 سال پہلے تھے۔ تو ہمیں آج بھی بھارت کا یہ جواب نہیں ہے کہ ہم
کوئی اعلان کریں کہ جی ہم جنگ کے لیے تیار ہیں. معاملہ یہ ہے کہ مودی کون ہوتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ پانی میں پاکستان کا بند کر دوں گا؟ کیا یہ اگر ایسے یہ بات دنیا کے کسی اور خطے میں کی جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ متعلقہ ریاست عالمی فورمز پر جائے گی. جو عدالتیں ہیں، جو فورمز ہیں، ہم بالکل خاموش بیٹھے ہیں. ہمارا فارن منسٹر ہو، ہمارا جو پالیسی پلاننگ کرتے ہیں، احسن اقبال صاحب کو دیکھ لیں، بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں. نثار فاطمہ صاحب کے بیٹے، میں تو ان کو پرانا جانتا ہوں، بڑے سوبر طریقے سے، لیکن بنیاد کوئی نہیں ہے. میں آپ کو بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. جس کو سی پیک دیے جا رہے ہیں نا، یہ تو چینیوں نے کیا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. ہم نے تو صرف ان پر سائن کیا، آؤ جی آ جائیں. یہ پہلے روسی کرنا چاہتے تھے، سوویت یونین سے پہلے بھی زار چاہتے تھے. تو ہمارا کیا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنا جہان پیدا کر. ہم جب تک تعلیم ہمارے پاس نہیں ہوگی، ہمیں ان معاملات کا پتہ نہیں چل سکتا. دوسرا رد عمل ہے جنگ کا، جو ہماری گلیوں میں ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم بھارت کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہیں. یہ بھی کوئی حل نہیں ہے. بھی جنگ تو وہ چاہتے ہیں، جنگ ہم کیوں کریں؟ ہمیں ڈپلومیٹک جنگ کرنی ہے، ہمیں پولیٹیکل جنگ کرنی ہے، ہمیں اپنے علم سے آگے نکلنا ہے. جیسے نجیب صاحب کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کا عالمیہ یہ ہے، یہ آف دا کیمرہ کہہ رہے تھے، تو کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ مسلمان نشانہ کیوں ہیں؟ علم میں پیچھے ہیں. جب آپ علم میں پیچھے ہوں گے تو علم کے نہ ہونے کی بنیاد پر آپ کو دنیا کے معاملات کا علم نہیں ہوگا. آپ کی اپروچ بالکل سطحی ہوگی. ہم ایک لفظ بول کے فارغ کر دیتے ہیں حنود و یہود کی سازش، لیکن وہ سازش ہے کیا؟ ہمیں 20 40 50 سال بعد پتا چلتا ہے کہ ہمارا پانی جو سا ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور اس کو ختم کرنے کی ایک بڑی لانگ ٹرم ان کی پالیسی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہماری جو پالیسی میکرز ہیں ان کا نیشنلسٹک بیہیویئر ہونا چاہیے. ہمارا نیشنلسٹک بیہیویئر نہیں ہے. ہم انٹرنیشنل جو پاورز تھے ان کے ٹولز رہے ہیں، میں فرنٹ لائن اسٹیٹ رہے ہیں، بلکہ ہم کلائنٹ اسٹیٹ سے بھی آگے، اور بھی میں بڑا سخت لفظ بولتا ہوں، وہ رہے ہیں. تو اس لیے ہم ایسے معاہدات کرتے آئے ہیں جس کو آپ نے کہا $90 ملین لے لیا، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے. جی خان صاحب، آپ نے گفتگو سن لی، سلمان نذیر صاحب نے کیا کہا، گوئندی صاحب نے کیا کہا. میں آپ سے 2 سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ اس کا جو پولیٹیکل امپیکٹ آئے گا پاکستان کے اوپر، یا جو پہلے آیا ہے اس کا بھی آپ تذکرہ کر دیجئے گا، مگر مجھے یہ بات بھی بتائیے گا کہ یہ جب سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو کیا ہماری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، جو رولنگ ایلیٹ ہے ہماری، ان کے پاس وزڈم کی کمی ہے، ان کے پاس انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہے، وہ بے حس ہے، وہ پاکستان کے مفاد سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں؟ کیا کہوں میں، کن لفظوں سے یاد کروں میں ان رولرز کو جنہیں یہ سب کچھ نظر نہیں آتا؟ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے سوال کیا ہے. اسی آپ کے سوال کے دوسرے حصے سے میں شروع کرتا ہوں. انفارچونیٹلی ہماری اپنی تاریخ میں اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارے ہاں جو بھی حکومتیں رہی ہیں اس میں 50% سے زیادہ اتھارٹیرین گورنمنٹس رہی ہیں. ٹھیک. تو جب آپ کے ہاں اتھارٹیرین گورنمنٹ ہوئے گی تو آپ کے ہاں وہ جو ایک نیشنل لیول کے اوپر ایک پلورل ڈیسیشن میکنگ کا ایک پروسیس ہوتا ہے، وہ تو موجود ہی نہیں تھا. ٹھیک. اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ فرد واحد ایک چیز کا فیصلہ کر رہا تھا اور اس نے ہینڈ پکڈ اپنے لوگ جو ہے نا وہ رکھے ہوئے تھے. اچھا، اب وہاں فرد واحد جب اتھارٹیرین ریجیم کا ہیڈ ہوگا، اس کی اپنی کچھ پرائرٹیز ہیں، اس کا ویژن، اپنی کچھ مجبوریاں ہیں، اپنی مجبوریاں بھی ہیں، اور اس کا اگر بہت اچھا ویژن بھی ہو تو بھی وہ کنسٹرینٹ ہے. اب یہ ہے کہ جب امریکن کے اپنے جو ان کے ڈاکومنٹس ڈی کلاسیفائی ہوئے ارلی 60s کے، تو اب ہمیں انکشاف ہو رہا ہے کہ اس وقت کی کیبنٹ میں کون کون لوگ تھے جو بیسیکلی CIA کے پیرول پہ تھے، اور اپنے جو کیبنٹ کی میٹنگ ابھی ادھر ختم ہوئی تو ساتھ ہی واشنگٹن جو ہے وہ اس کی بریٹس بھی چلے جایا کرتے تھے. تو بھائی اگر آپ اپنے آپ کو لے جائیں ذرا 60s میں، تو جس انوائرمنٹ میں ہم اس وقت آپریٹ کر رہے تھے، ویژن وغیرہ تو بڑی دور کی باتیں ہیں. اس وقت کوئی اس طرح پلورل قسم کی ڈیسیشن میکنگ پروسیس نہیں تھا. جو اس وقت فرد واحد عقل کل بنے ہوئے تھے، ان کے نزدیک وہ کمال مارکا مار رہے تھے. تو جو سلمان نجیب صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ اس کو جس وائڈر انداز میں، جس ہسٹوریکل پرسپیکٹو کے ساتھ جس طرح اس کی اپورشنمنٹ کی گئی، اس کو کیلکولیٹ کر کے دیکھا جانا چاہیے گا، اس انداز میں تو نہیں ہوا. وہ ایک انتہائی لے دے کا معاملہ کر کے اس میں اس کو کنکلوڈ کیا گیا. اس زمانے میں بھی دس میٹر ڈریگڈ اے لاٹ. It was a huge issue between both these countries. لیکن یہ کہ جس انداز میں اس کو کنکلوڈ کیا گیا، وہ ایک اعتبار سے آج اس کا آپ خمیازہ جو ہے بھگت رہے ہیں. تو بھائی جو اس وقت ہماری سیاسی قیادت کا ویژن کا فقدان تھا، جو ان کی گہرائی اور گہرائی میں کمی تھی، انفارچونیٹلی بعد کی حکومتوں میں بھی وہی رہی. بھلے وہ سیاسی حکومتیں تھیں. اب سیاسی حکومتوں کا دیکھ لیں کہ پچھلے 25-30 سال میں جو ہم کلوزلی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی ہماری سیاسی حکومتیں ہیں، ان کی تو بھائی ایوریج جو مدت رہی ہے وہ 2.5 سال 2 سال سے زیادہ نہیں رہی، ایکسیپٹ کہ جو پچھلی ٹرم ہے وہ پوری ہوئی ہے. تو جن حکومتوں کی اپنی ٹرم کا یہ عالم ہوگا، ان سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ویژن لے کے آئیں گے، سارا کچھ لے کے آئیں گے.
اب विजन का तो ये आलम है कि भाई आपने कहा कि हमने डोजियर बना के दे दिया अपना यूएनओ को, कुलभूषण यादव को पकड़ लिया, और आपने यूं पोर्ट्रे किया कि हमने ये पहली दफा एक सर्विंग बंदा उनका पकड़ लिया और उनके फुटप्रिंट जो है ना वो सारे नजर आना शुरू हो गए। उसके बाद आपने कहा कि नहीं जी उसके से तो कोई खास चीज नहीं मिली, हम उसको किसी भी सिफारती महाज पे ले जाने के लिए उसको इनकैश करने पे तैयार नहीं। अब आ जाइए इससे पानी के मसले की बात करें। अब पानी का ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, बाय द वे दिस इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी, और पाकिस्तान इंडिया को वाहिद दो मुल्क नहीं है कि जिनके दरमियान में ये ट्रीटी हुआ है। आप अफ्रीका के बेताशा ममालिक को देख लीजिए, एशिया के बेताशा ममालिक को देख लीजिए, उनके दरमियान में ऐसे बेताशा ट्रीटीज है, वो ट्रीटीज रिस्पेक्ट किए जाते हैं। ये इंटरनेशनल ट्रीटी जो होता है उनका अपना एक स्ट्रक्चर होता है, ये इतना आसान नहीं है कि यूनिलैटरली एक मुल्क कह दे कि मैं तीनों का बंद कर दूंगा। यही इंडिया जो है इसका जो पानी के साथ मामलात हैं वो नेपाल के साथ भी हैं, बांग्लादेश के साथ भी हैं। अच्छा, पाकिस्तान का जो भी बुरा या भला ये वाटर ट्रीटी है उसमें देयर इज एन इंटरनेशनल स्ट्रक्चर्स है, उसमें थर्ड पार्टी आप एक एक्सपर्ट भी हो सकता है, उसमें आप कोर्ट में भी जा सकते हैं, सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन इसके साथ साथ आपके पास एक बहुत बड़ा रास्ता खुला है, वो है सिफारती महाज का। तो जनाब मुझे ये बताइए, आपने बिल्कुल सही उस तरफ समत इशारा किया कि अनफॉर्चुनेटली ये जब से इसे लफ्ज जिस तरह हम आबी दहशतगर्दी या आबी जारहियत या आबी जंग का लफ्ज नाम देते हैं, और सलमान नजीब साहब ने बड़ा उसको एप्टली उसको डिस्क्राइब भी किया कि इसका इंपैक्ट कितना है। तो भाई उस एतबार से देखें तो जिस मुल्क का प्रॉपर फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं है, तो इंटरनेशनल फोरम पे कितनी दफा इस पानी के मसले को उठाया गया। इस पानी के मसले को या मीडिया ने उठाया हुआ है, या यहाँ के चंद लीडर्स ने उठाया हुआ है, या ऐसे चंद एक्सपर्ट्स ने उठाया हुआ। मुझे आप याद करके बताइए कि पिछले 8 सालों में भले वो पीपी की गवर्नमेंट थी या ये गवर्नमेंट थी, इंटरनेशनल फोरम पे कितनी दफा इस मसले को हम उठा के लेके गए। जिन साहब का आप नाम ले रहे हैं बस उन्हीं की खबरें आती थी, और वो जो अंदर साहब थे वो आपके सामने। तो लिहाजा जो विजन 1960 में महदूद और मायूस कुन था, अनफॉर्चुनेटली आज भी वही है। नाज़रीन, गुफ्तगू कर रहे हैं हम कि मोदी साहब ने जो धमकी दी है कि पानी बंद कर देंगे, उसके ऊपर हम कहां खड़े हैं। मेरे पैनलिस्ट ने पहले तो इस इशू को का अहाता किया है कि ये है क्या, और इसके साथ साथ जहां कहीं भी माजी के अंदर गलतियां हुई हैं या माजी के अंदर हमारे यहाँ सौदेबाजी का लफ्ज़ तो खैर बहुत बुरा है, मुझे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए बगैर चारा भी नहीं है। बात हम कर रहे हैं कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जो दरफुंतनी छोड़ी है कि वो पानी जो है पाकिस्तान के दरियाओं का बंद कर देंगे, बाकी भी मेरे पैनलिस्ट के मुताबिक या जो कंसेंसस अब तक बिल्ड हुआ है वो ये है कि इंटरनेशनल ट्रीटीज को यूं यूनिलैटरली उठा के फेंका नहीं जा सकता, उसका एक तरीका कार होता है। मैं अब सलमान नजीब साहब से जो दरख्वास्त करने जा रहा हूँ वो ये है कि आप ये बताइए कि क्या हमारा लास्ट कार्ड ड्रॉप हो चुका है, या हमारे पास अभी भी इतनी स्पेस है कि हम अपने इस इशू को लेके इंटरनेशनल कम्युनिटी में, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में, इंटरनेशनल लीगल कोर्ट्स में, क्या डू वी हैव इन चांस टू स्टैंड। जी नजीब साहब, ऐसा है कि इसका जवाब इस तरह बनता है कि इंडिया ने जो हम पर आबी जारियत कर रखी है उसके तीन हिस्से हैं, 3 स्टेजेस हैं। सन 47 से लेके 60 तक आप कह लीजिए, जब तक उसने 19 सितंबर 1960 कराची में ये साइन नहीं कर लिया हमारे साथ, वो जब तक बड़ा नर्वस था। मैं IWT को अंग्रेजी में इंडस वाटर्स ट्रीटी नहीं समझता। अब मैं जिस नज़र से उसको देखता हूँ, 2 दफ़ा हिंदुस्तान भी हुआ हूँ इस मसले पर, बायलैटरल टॉक्स पर, ट्रैक 2 में, मैं उसको इंडिया वांटेड टाइम, इंडिया को वक्त चाहिए था, वो उसने वक्त गेन किया। सन 60 में उसने हमें गलतफहमी में डाल दिया कि जी मैं आपके 3 मगरबी दरिया जो हम इंडस, झेलम और चनाब का नाम रखा हुआ है, वेस्टर्न रिवर्स जो कश्मीर के दरिया हैं, उनको मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं 3.6 MAF लोकल आबादी के लिए लूंगा। और बड़ा ढोंग रचाया हमारे नेहरू साहब जब कराची तशरीफ लाए, तो आखिरी दिन उन्होंने एक रिक्वेस्ट की कि आप मुझे 6 लाख एकड़ और आबपाशी के लिए जगह दें, आखिर कश्मीर की आबादी भी बढ़नी है, जम्मू कश्मीर की। तो अयूब खान साहब ने एज ए गुड होस्ट कहा कि हाँ नो प्रॉब्लम। तो वो 0.7 को 1.3 मिलियन एकड़ आबपाशी के लिए कहा जी थोड़ा सा पानी हमें और दे दीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट हमारी और है, नॉर्थ टू साउथ टनलिंग की इजाजत दी दीजिए कि हम किसी भी झेलम की ट्रिब्यूटरी से दूसरी ट्रिब्यूटरी में पानी ला सकें। वुलर पे नहीं लाएंगे जहां झेलम शुरू होता है,
یعنی نیلم جو ہے جس کو وہ کشن گنگا کہتے ہیں، اس سے ہم کسی نالے پر بناد نالے پہ بنایا نا کشن گنگا. یہ پہلا سٹیج تھا کہ انہوں نے اپنی جارحیت اس طرح کی کہ انہوں نے فیروز پور اور مادھو پور پہ قبضہ کر کے 3 دریاؤں کا تو حساب رکھ لیا. پھر آپ کو مجبور کیا، اور اس پہ شمس بھائی جیسے لوگ، شمس الملک جو میرے پینل کے میرے استاد بھی ہیں، میرے پینل میں شامل بھی ہیں 4 سال سے، وہ کہتے ہیں یار ہم نے سوچا ہوگا، میرا خیال ہم نے سوچا ہوگا کہ یار پتہ نہیں پانی آتا بھی ہے کل لاہور پنجاب میں، تو چلو یہ 3 دریا دے دو تو ہم ریپلیسمنٹ بنا لیں گے، لنک کنالز اور بنا کے ہم چناب، جیلم اور انڈس سے پانی لے لیں گے. ہم نے سوچا چلو یار ان کو شرم آئی جائے گی کہ ہم نے 3 دریا کاٹ لیے، 3 پہ ہم کچھ نہیں کرتے. ٹھیک، یہ دیکھیں نا، یہ ہمارے بزرگوں کی سوچ تھی کہ ہماری سوچ فرق ہے نا. وہ اس کو جارحیت کر رہا تھا اور ہم سمجھ رہے تھے کہ یار اس کی کوئی مجبوری ہے، اور ہم نے یہ غلطی کر دی. پھر فیز 2 میں اس نے کیا کیا، جیسے اس نے بنگلہ دیش سے فارغ کر دیا ہمیں، اس نے فیز 2 شروع کیا 74-75 کے بعد. تربیلا تیار نہیں ہوا، اس نے بہت بڑی ایک مہم شروع کر دی کالا باغ کے خلاف، نوشہرہ ڈوب جائے گا، فلاں ڈوب جائے گا. 915 فٹ کا ایک ڈیم جو ہے میکسیمم ابو سی لیول، وہ 940 فٹ کی زمین کو کس طرح خراب کر سکتا ہے، وہ بھی اپ اسٹریم. ٹھیک ہے جی، یہ اگینسٹ آل لاز آف فزکس کہ 940-950 سے کم جو زمین نہیں ہے اس کو. جو 2 گورجز ہیں، ایک چھوٹا سا نوشہرہ میں بھی ہے اور ایک بڑا اٹک گورج ہے، دے آر دا کلپریٹس آف دا 1929 فلڈ. اور 2010 میں بھی انہوں نے نعوذ باللہ نقصان پہنچایا ہمیں. بیسکلی انہوں نے ہمیں ٹرک کی بتی بھی چلا دی کہ صاحب یہ ڈیم بن گیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے. اب اس میں ولی خان صاحب تھے، بعد میں ایک انڈس فورم بنایا خفیہ، اب تو کھل کے آ گیا وہ سامنے. وہ ساؤتھ میں کوئی دوستوں نے بنا دیا ہے جو انڈیا کے لابیز سے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے ان کا. انہوں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا. بغیرتوں کا تذکرہ نہیں کرنا آپ نے تفصیل سے، جو انڈین لابی کے طور پر ہم کام کرتے رہے. نثار میمن صاحب نے شروع کروایا تھا، یہ اس کو تیز کیا ہے مشرف کے دور میں. اس میں راغب عباس شاہ صاحب جو ٹیمپرری چیئرمین بنے تھے کچھ عرصے کے لیے، وہ اکھوڑی کو کل کر کے گئے. یعنی آپ کے پاس آج تربیلا اگر آپ کا ختم ہوتا ہے اور 15-10-20 سال میں، کچھ پتہ نہیں کب ختم ہوگا، اللہ نہ کرے جلدی ختم ہو، لیکن وہ پیک کو گزر چکا ہے. اس وقت 1380 فٹ پہ اس کا پانی سٹور ہوتا ہے، اس کے نیچے ڈیڈ لیول ہے، سارا سب کیچڑ ہے. 1550 پہ کبھی کچھ مہینے کچھ ہفتے آتا ہے. یعنی ایک آپ پورا پاکستان 170 فٹ پانی پہ چل رہا ہے، وہ بھی 2 مہینے. ٹھیک ہے، ایک ڈیم ہے آپ کا. وہ انہوں نے آپ کو اس حالت میں کر دیا کہ اکھوڑی از اے پوسٹ تربیلا سیناریو. جب تربیلا سلٹ اپ ہو جائے گا، اس میں آخر 20 کروڑ ٹن آتا ہے سالانہ، اس کے اندر سلٹ آتا ہے، سینڈ سلٹ سیڈمنٹ. تو وہ ہاؤ یو کین امیجن، آج تک اس کی ڈی سلٹنگ کے لیے کچھ نہیں کیا، کچھ کر ہی نہیں سکتے میرا خیال ہے جی. وہ اتنا وسیع ڈیم میں آپ انڈر واٹر ڈریجنگ نہیں کر سکتے. انہوں نے پھر آپ کو کالا باغ ڈیم کو اپوز کیا، اور پچھلے 15-16 سال میں ایک اور سازش کی ہمارے ساتھ جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک. اکھوڑی کو کل کرنا شروع کر دیا کہ یار تربیلا کا کوئی آلٹرنیٹو بنے. اچھا ڈاؤن اسٹریم ہے نا، اس کو کل کر دیا. اور ساتھ ہی آپ کو کہا ڈیمر بھاشا ڈیم کو اتنا بڑا بنا دیں گے سائیں. نثار میمن صاحب نے فرمایا کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہوگی کالا باغ کی، آپ کو اوپر دے دیں گے سٹوریج. یعنی 3000 فٹ پہ 920 فٹ کا ڈیم آپ کو دے دیں گے، جس کے پیچھے 5 MAF نہیں 8 MAF سٹور کریں گے، اور لائٹ سٹرکچر تیار کریں گے، رولر کمپیکٹ کنکریٹ، جس کے پیچھے میمبرین پلاسٹک کا لگائیں گے سیپیج کے. 4000 فٹ پہ ایک ڈیم بنائیں گے 8 MAF کا، جو بنتا ہے 10 کیوبک کلومیٹرز، اور 1 میٹر پانی 1 ٹن ہے. تو 10 کیوبک کلومیٹر کا مطلب ہے 10 بلین ٹنز آف واٹر. اگر خدا نہ خواستہ جس لائٹ ڈیم اگر یہ ٹوٹتا ہے، پٹن کا ایریا ہے یار، اگر یہ نیچرل فینومینا کی وجہ سے ٹوٹتا ہے یا اینیمی ایکشن کی وجہ سے ٹوٹتا ہے، سبوٹاج اور وار، تو آپ کا سکھر تک. اور یہ 3 خط جنرل بٹ نے لکھے ہیں مشرف صاحب کو 2004 میں، ہمارے سب سے بڑے استاد ڈاکٹر صاحب، بگسٹ جیو فزسسٹ پاکستان نے جو پیدا کیا تھا، وہ آپ کے لانگسٹ سرونگ چیئرمین. کاراکورم ہائی وے کے بنانے میں ان کا ایز اے کیپٹن ٹو میجر جنرل ان کا ہاتھ ہے، یہاں کے لیفٹنٹ جنرل بنے. وہ لکھ گئے ہیں 3 خط مشرف صاحب کو اور ایک بابر چیئرمین کو، ود ان 3 months یہ ظلم نہ کرو. 2004 میں ڈیمر بھاشا کو سیف اور لو لے کے جاؤ. کالا باغ کا نعم البدل نہیں ہو سکتا. اس کے پیچھے اگر آپ کو پاور کی تھوڑی سی کمی ہوتی ہے تو اس کے آگے آپ رائی کوٹ ڈیم بنا لو، اور یہ غلطی نہ کرو. اور 1 نہیں 2 نہیں، انہوں نے 3 مہینے میں 4 خط لکھے. اور میں معافی چاہتا ہوں، ایک سال آخری سٹیج. اور اب جو بنگلور میں دیکھ کر آیا ہوں، اب ان کا 3rd فیز شروع ہوگا، جس کی آپ قاسم مودی صاحب کی باتوں میں سن رہے ہیں. جو برہما چلانی نے 2011 میں کتاب لکھی ہے
کہ ہم نے اب پنجاب کو بالکل فارغ کر دینا ہے، نعوذ باللہ، توبہ استغفار، کہ اور یہ یوزربر پروونس ہے، اور اسے باقی 3 صوبوں کو مخاطب ہو کر اپنی کتاب میں کہتا ہے ہی از اے چیئرمین آف لیٹرز آف انڈیا اور ہائیسٹ ایوارڈز، ہی از اے سائنٹسٹ، اور یہ انٹرنیشنل بک چھپی ہے 2011 میں انڈیا میں، اور وہ معافی چاہتا ہوں، اٹس لائک دیئر بائبل، نعوذ باللہ۔ اس کے اوپر بھی واپس آتے ہیں آپ کے پاس۔ گوئندی صاحب سن لیا آپ نے یہ جو منظرنامہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ سب کچھ مودی صاحب کہہ کے اینڈ ہی گیٹس اوے ود اٹ۔ یہ جو سیاسی لیڈرشپ ہے ہماری، یہ تو واجب، میرے منہ سے کچھ بڑا سٹرونگ لفظ نکل جائے گا، لیکن یہ مجھے بتائیں کہ یہ اپنی اس ذمہ داری سے کیسے اپنی جان چھڑائیں گے؟ اگر پانی کے مسئلے کے اوپر کوئی بہت سیریس کرائسس آتا ہے تو یہ سارے ہمارے سکسیسو حکمران جو ہیں آر دے ناٹ گلٹی آف ہائی ٹریجن؟ بالکل ہیں جی، گلٹی کیوں نہیں ہے؟ یہ نیشنلسٹک ایٹیچیوڈ ہی نہیں ہے ساری لیڈرشپ کا، جو ہماری الیکٹڈ لیڈرشپ ہے موسٹلی، جس کو ہم بڑا آئیڈیلائز کرتے ہیں، جو بڑا کریڈٹ لیتے ہیں چند پلوں کا، چند فلائی اوورز کا، کسی میٹرو کا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا یہ چند شہری تعمیرات سے ترقی کر جاتی ہے۔ اور وہ پاکستان میں مجھے ایک محفل میں جانے کا، ایک لیڈر کو سننے کا موقع ملا جن پر آج میں نے کالم بھی لکھا ہے، تو وہ ہمارے سامنے جرمنی کی، جاپان کی اور کوریا کی ترقی بتا رہے تھے اور اپنی ناکامی بتا رہے تھے، اور 30 سال سے حکمران ہیں۔ جو رولرز، پیپلز پارٹی ہو، پاکستان مسلم لیگ نون ہو، یہ پچھلے جیسے بھی 2.5 سال حکومت ٹوٹتی ہے، 3 سال ٹوٹتی ہے، یہ پاور میں ہیں جب بھی ہیں، لہذا اگر ملٹری لیڈرشپ رسپانسبل ہے تو یہ اس سے زیادہ رسپانسبل زیادہ ہیں، چونکہ یہ لوگوں کے ووٹ سے آتے ہیں۔ اور ان کا جو دیکھیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان کے اندر جنرل بیہیویئر، ہم بات بڑی کرتے ہیں پاکستان پیارا ہے، ہم نیشنلسٹ نہیں ہیں، ہم قومی مفادات پر کمپرومائز کرتے ہیں۔ جیسے خالد رسول صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ کیبنٹ کی میٹنگ چلی جاتی تھی، میرے خیال بائیں بازو کے لوگ 60s میں اس رپورٹس کے بغیر ہی کہتے تھے کہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ پاکستان سے جو PIA کی فلائٹ جاتی تھی چین میں، وہ جاسوسی کیا کرتی تھی، آپ کو پتا ہے ساری کہانی کا، کیمرے لگے ہوتے تھے CIA کے، چونکہ بہت انٹرنیشنل فلائٹ تھی۔ تو پاکستان میں تو ہمیشہ CIA کا بڑا سینٹر رہا ہے، اسلام آباد ضیاء الحق کے دور میں جو بڑے امیر المومنین تھے۔ تو ہماری جو لیڈرشپ ہے یہ ڈیپینڈنٹ لیڈرشپ ہے، یا عالمی طاقتوں کی یا مقامی طاقتوں کی، اور ان کا کوئی ایسا قومی ایک جس کو کہتے ہیں نا نیشنلسٹک، جس کو یہاں چونکہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ جو اتاترک کی میں مثال دیتا ہوں یا ترکی کی، یہ بڑے لیڈر ہی نہیں ہے۔ ہاں، یہ کہہ دینا کہ ہم پاکستان کا پرچم بلند کریں گے، لیکن مفادات بیچ دیتے ہیں۔ وہ مفادات بکنے کی خبریں جب ڈی کلاسیفائڈ پیپر آتے ہیں، یا مجیب صاحب جیسے لوگ کتابیں لکھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، ہم ان کے کالم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کیا ہو رہا ہے۔ تو پاکستان کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے، اپوزیشن میں جو ہیں، جو پار میں ہیں، میرا خیال وہ قوم پرستی کی تعریف میں نہیں آتے، لہذا ان کے ایجنڈا بڑے محدود سے ہیں، اور ان کا ویژن بھی بڑا محدود ہے۔ ان کا ویژن اتنا نہیں ہے جیسے ہمارے دوست یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں کیا ہونے جا، نہ وہ پڑھتے ہیں ان کتابوں کا، کوئی ناول پڑھ لیا، کوئی بیان پڑھ لیا، کوئی کالم پڑھ لیا۔ اور پاکستان کی لیڈرشپ تو میں بڑے معذرت کے ساتھ کالم نگاروں کو کالم پڑھ کر پاکستان کی لیڈرشپ اپنا علم کی جلا بخشتی ہے۔ کالم نگاری علم کی، صحافت کی، تحقیق کی سب سے آخری سرحد ہے، اور اس بنیاد پر وہ اپنا علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے سن لیا ہے جو گوئندی صاحب نے کہا ہے۔ مجھے تو خیر پاکستانی کے طور پر کافی عرصے سے اس حوالے سے شرم آتی ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے اس کے اندر نیشنلزم نہیں ہے، مگر یہ جو آج ہم بات کر رہے ہیں یہ بہت گمبھیر ہے، یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے بھی گمبھیر ہے، اپنی ایکسٹینٹ کے اعتبار سے بھی گمبھیر ہے، اور اپنے امپیکٹ کے اعتبار سے بھی گمبھیر ہے۔ ہم آج اس پروگرام میں یہی کوشش کریں گے کہ کاش ہماری یہ جو لیڈرشپ جو بقول گوئندی صاحب کے ہمارے کالم پڑھ کے انلائٹن ہوتی ہے، کیا اس کو ہم یہ سمجھا پائیں گے کہ یہ وقت ہے ٹو ایکٹ، یہ وقت ہے ٹو تھنک، لیکن مجھے اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ امید نہیں ہے۔ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو محمود رسول صاحب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ مجھے اس سوال کا جواب دیجئے کہ جب ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو پانی بند ہوتا ہے، جب ہماری فصلیں تھوڑا سا سر نکال لیتی ہیں کسی وجہ سے تو سیلابی پانی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دو طرح سے ہماری ایک ہی حوالے سے بربادی ہو رہی ہے اور ہم چپ کر کے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ چلتے ہیں بریک کے لیے، تاکہ وہ بات جو کہہ دینی چاہیے وہ کہہ دی جائے۔ وہ جان لیلیا کے مطابق وہ ان کی نگاہ ناز کا مجھ سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے، عمر گزار دی گئی۔ یہ ہمارے ہاں لیڈرشپ میں ہوتا نہیں ہے کہ جو کام کرنے کا ہے خدا را اس کو کر لیجئے،
کوئی اور تو آپ کے بہاف پر نہیں کرے گا. یہ خالد صاحب آپ کے پاس میں واپس آ رہا ہوں. میں نے اپنے اس جیسی میری وزڈم ہے اس شعر میں نے کوشش تو کی ہے وہ سب بات کہنے کی. سوال میرا وہی ہے کہ جب ہمیں پانی نہیں چاہیے تو وہ وفر مقدار میں ہم پر ٹھونس دیا جاتا ہے, جب ہمیں پانی چاہیے ہوتا ہے تو ہماری زمینیں بنجر ہو جاتی ہیں. اس رویے کے اوپر بھی ہمارے سربراہان حکومت کو, ہماری رولنگ ایلیٹ کا کہ کان پہ جون نہیں رینگتی. بٹ ہاؤ ڈو یو ٹرم دس ایٹیٹیوڈ؟ انفارچونیٹلی دیٹس ویری ٹرو کہ یہ جو آبی جارحیت کا یا پانی کا یہ ایشو ہے, ایک تو وہ ایشو ہے جو بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا ہے جس پہ کافی گفتگو بھی ہماری ہو گئی. اچھا, اب ایک دوسرا اسپیکٹ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی پانی اویلیبل ہے ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. سلمان صاحب نے بڑے اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو ہمارے پاس پانی آ رہا ہے وہ اگر انڈیا سے ہم نے 4 ان سے نالے, گندے نالے لے لیے, اس کے علاوہ ہمارا اپنا جتنا انڈسٹریل ویسٹ ہے, جتنا سٹی میٹروپولیٹن کا ویسٹ ہے, اس کے علاوہ جتنا ویسٹ ہے, ہم بحیثیت قوم, مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اپنا تمام واٹر ان ٹریٹڈ زمین کے نیچے پھینکے چلے جاتے ہیں. آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ راوی کے کنارے پر اس شہر سے صرف 2.5 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر دنیا کا سب سے بڑا ڈمپ ہے گند کا, اور وہ ہر وقت دریا کے اندر. میں آپ کو 2 مثالیں دوں. میرے ایک دوست ہے بہاول نگر سے, وہ ان سے جب میری ملاقات ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ ان کے ہم نیچے کا پانی میٹھا نہیں ہے, وہ نہر کا پانی پینے پہ مجبور ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب ہماری نہروں کا پانی زیادہ کالے رنگ کا ہو جاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ آج کسی فیکٹری نے ڈھکن کھول دیا. دیٹ از دی سیڈ ریالٹی. اچھا, دوسرا آپ یہ دیکھیے کہ ہم وہ عجیب لوگ ہیں کہ بہت ساری انڈسٹریز ایسی ہوتی ہیں جسے بیسیکلی اپنے ڈرینیج کے لیے کوئی نالا یا کوئی ایسا ڈرینیج چاہیے ہوتا ہے. ہمارے ہاں انڈسٹریل اسٹیٹس کا اس انداز میں کلچر ہی نہیں ہے تو بہت ناکافی سی ہیں. کوئی ایسا چیز نہیں ہے, نہ فالو ہوتے ہیں. لاہور ہے, حیدرآباد ہے یا دوسرے بڑے شہر ہیں, جن انڈسٹریز کو ڈرینیج چاہیے ہوتا ہے وہ نالے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ جہاں جہاں نالا ٹریول کرتا ہے انڈسٹری چلی جاتی ہے. آپ لاہور سے لے کے 100 کلومیٹر کے ریڈیس پہ جائیے, آپ کی جتنی انڈسٹری ہے وہ نالوں کے ساتھ ساتھ ہے. یہ تو ہمارے ویژن کا عالم ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ قصور ہو, سیالکوٹ ہو, لاہور ہو, ہماری اپنا جو انڈسٹریل ویسٹ ہے اور جو سٹیز کا ویسٹ ہے, پانی ہے, وہ سارے کا سارا ان ٹریٹڈ, انتہائی ٹاکسک ہم پھینک رہے ہیں. اس ملک کے عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, اپنے مستقبل کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 آ جائے کہ ہمارا جو پانی ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک ایگریکلچر کنٹری ہیں. اچھا, مجھے اکثر اوقات اس پہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اگر ہم ایگریکلچر کنٹری ہے اور اگر ہمیں واٹر شارٹیج نظر آ رہی ہے تو ہم پچھلے 25-30 سال سے ان کراپس کو پروموٹ کر رہے ہیں جو سب سے زیادہ پانی کنزیوم کر رہی ہیں. آپ کے پورے پنجاب میں اور اپر سندھ میں شوگر کو پروموٹ کر رہے ہیں, شوگر کین کو, اور شوگر کین کو سبسڈیز دے کے آپ ان ملوں کو پروفٹ دے رہے ہیں. آپ کے ہاں جو شوگر پروڈکشن ہو رہی ہے وہ اس لیے کہ سیاستدانوں کی ہے. انٹرنیشنلی جو آپ کی شوگر پروڈکشن ہے وہ بغیر سبسڈی کے آپ آج تک 1 kg جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنے کے قابل نہیں ہے, بیکاز آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے. اس کے باوجود آپ کا جو کاٹن گروئنگ ایریا ہے مظفر گڑھ کا اور باقی اور بہت سارا ایریا پورا رہنجار خان ہے, وہ سارے کا سارا آپ نے گنے میں تبدیل کر دیا ہے. چاول جس کی اتنی ٹن پانی کی ضرورت ہوتی ہے, آپ سندھ میں اور پنجاب میں دھڑا دھڑ چاول جو ہے نا, اور اس وقت کی حالت یہ ہے کہ اس وقت پوری انٹرنیشنل مارکیٹ میں چاول کی نیچے قیمت ہم کرے جا رہے ہیں. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم ان کراپس کو پروموٹ کر رہے ہیں جس میں پانی سب سے زیادہ استعمال ہو رہا ہے. تو بھائی ہمیں اگر اس پانی کی کوئی شارٹیج نظر آتی ہوتی ہے, ہمارا ویژن ہوتا تو ہمارے ہاں نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر ہوتی. ہمارے ہاں واٹر کنزرویشن شوڈ ہیو بین اے نیشنل پرائرٹی. نوبڈی از ایکچولی ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. ہم آج بھی اسی فلڈ اریگیشن میں چل رہے ہیں, ہم نے اپنے کراپ سائیکلز کو چینج نہیں کیا. جو ہمارا پانی اس وقت زمین کے اندر پھینک رہے ہیں, زہر پھینک رہے ہیں. تو مجموعی طور پہ بڑا دکھ اور تکلیف ہوتی ہے. میں دنیا میں بہت گھوما پھرا ہوں, میں فار ایسٹ میں گیا ہوں, یورپ میں باقی جگہوں پہ گیا ہوں. وہاں ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے کہ آپ کے انڈسٹریل ایریاز کے لیے جگہ مخصوص ہے. پانی کا جو ویسٹ آئے گا, ڈرینیج آئے گا, ٹاکسک مٹیریل جتنا پانی کا آتا ہے وہ سارے کا سارا ٹریٹ ہو کے آگے جائے گا. اس پاکستان میں اگر آپ کے ہاں واٹر فلٹریشن, واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس انڈسٹریز میں لگے ہوئے ہیں تو وہ ان برانڈز نے اپنی کمپلائنس کی وجہ سے لگوائے ہیں جو اس چیز پہ آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ ان ٹریٹڈ واٹر جو ہے نا وہ نیچے نہ پھینکیں. تو انفارچونیٹلی مجموعی طور پہ آپ انڈیا کو ایک طرف کریں, ہمارا اپنا جو مجموعی رویہ ہے وہ انتہائی مایوس کن, اور مجھے کہنے دیجئے کہ وہ کافی حد تک نائب اور جاہلانہ ہے. مجھے یہ بتائیے کہ میڈیا, ہم سیاست کے ہر پہلو کے اندر ایک نیا محاذ کھولنے کے لیے ایسی درفنتنیاں چھوڑتے ہیں, ایسے تجزیے پیش کرتے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کہوں. سب جرنلسٹوں کو آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ میڈیا نے اپنا رول اس حوالے سے پورا کیا ہے کہ ہم نے اویئر کیا ہو لوگوں کو اور اپنی رولنگ ایلیٹ کو کہ خدا کے واسطے آپ کا مستقبل کی قبر کھودی جا رہی ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں. ہمارا میڈیا جس پر ہم بڑا پرائیڈ فیل کرتے تھے, میں تو
2002 से कोई प्राइवेट फील्डिंग, मैं पहले ट्रेंड समझ गया था। ये रूलिंग क्लास की लड़ाइयों को प्रमोट करता है, रूलिंग क्लास की फैमिलीज की लड़ाइयों को, रूलिंग क्लास की आपस की लड़ाइयों को, रूलिंग क्लास की जो लाइन ऑफ डिमार्केशन लड़ाई की होती है, उनकी शादियों को, उनके बच्चों को, उनकी जहानत, बच्चा जवान हो जाता है हुक्मरानी, ये मीडिया किसी सतह पर भी बहुत ही मामूली, मैंने आज तक किसानों के हकूक, मजदूरों के हकूक, इंसानों के हकूक, परिंदों के हकूक, इस रियासत के हकूक और फर्ज ये बहस नहीं होते देखी। जुलूस कितना बड़ा है, फलां लीडर पहुंच गया और उसको कुरान पाक के साए में पहुंचाया गया और फलां लीडर ने तावीज बांध लिया, की वापसी हुई है। हाँ जी, तो हमारे कुरान के साए के नीचे से गुजारे जा रहे हैं। हाँ, हमारा इलेक्ट्रॉनिक एक बाजीगरों का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसका विजन नहीं है नम पे, जो उसके परफॉर्मर मैं उनको कहता हूं, हमारे एंकर्स नहीं है। मुझे इत्फाक एक दफा 3 सेबेस्टियान के साथ हुआ 2000 के, जो एंकर होता है, हमारे एंकर परफॉर्मर है, वो रटते हैं, उनको 13-14 बंदे रटा देते हैं, कोई किसी एजेंसी से खबर मिलती है वो बहुत बड़ा एंकर बन जाता है। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक तो उसका मुताला नहीं है जो उससे मुतल्लिक है, दूसरा उसके इंटरेस्ट में नहीं है, सारा कारोबारी मीडिया है, कॉर्पोरेट मीडिया है, और ये बड़ा लुम्पन सा कॉर्पोरेट है, इतना बड़ा कॉर्पोरेट भी नहीं है, छोटे मोटे इनके कोई इंटरनेशनल मफादात होंगे, बड़े लुम्पन से मफादात हैं। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ये तवक्को लगा लेना ऐसे ही है जैसे एक जज की नौकरी की बहाली को हमारे लोगों ने ये समझ लिया कि इंसाफ का दरवाजे खुल जाएंगे अगर वकला तहरीक कामयाब हो जाएगी, और लोग ये समझते थे इंसाफ से मतलब अदालत उज़्मा के इंसाफ से गलियों गलियों में, कचहरियों छोटी छोटी में इंसाफ होगा। तो हम ऐसे हमेशा फॉलीज में रहती है हमारी कौम, 8-10 साल में एक नई कौम जवान होती है। अच्छा, हम इस पर भी बड़ा फख्र करते हैं, ये यहाँ यूथ बड़ी है। अच्छा, ये एक अलमिया भी है, एक जाहिल यूथ है जिसके पास बेचारी के पास तालीम नहीं है, रोटी नहीं है, डिजास्टर है, ये आबादी का डिजास्टर है। कौमें कभी कौमें बड़ी आबादी से नहीं होती, छोटा सा लेबनान है, छोटा सा 40 लाख उसकी आबादी है, वो दुनिया की एक काबिले एहतराम कौम है। जिस तुर्की की मेरे दिलचस्पी का चूंकि मौजूद है, 6 करोड़ लोग हैं, उसकी तरक्की मुझे कोई दुनिया की कौम बता दे तारीख में या आज तालीम के बगैर। हम कहते हैं जी यूथ है, यूथ का पास है क्या? अच्छा, उसके बाद जो कौम 10 साल के बाद, अगर आप पूरा देखें साइकिल होता है, 10 साल के बाद एक लीडर आता है, वो लोगों को एक ख्वाब दिखाता है और उसमें लोग साथ होते हैं। पहले प्रिंट मीडिया होता था, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। तो इसमें इन लोगों का कोई ऐसा रोल नहीं है कि इन्होंने लोगों को कोई अवामी बगावत पर ही उबारा हो। मैं ये भी कहने के, ये मजाहरे करते हैं, तहरीक कोई नहीं। मैस मूवमेंट, मेरे पास एक रिसर्च आई कि 2010 में पंजाब में 10,000 मजाहरे हुए, एक मैस मूवमेंट नहीं चली पिछले 20-25 साल में। पाकिस्तान में 2 मैस मूवमेंट चली हैं, एक 66-67 की, एक पीएनए की, वो जैसी भी थी, 2 मैस मूवमेंट थी। बाकी जितने मजाहरे हैं, किसी चौक में खड़े हो गए, टायर जला दें, हम भी जुलूस निकाला, रोज 13 जुलूस निकलते हैं मार रोड में, 13 की टोली है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसका तो मैं क्रिटिक हूं, हालांकि मेरा रिस्क इससे वाबस्ता है, लेकिन मैं इसका इतना ही बड़ा क्रिटिक हूं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लोगों को डी एजुकेट करता है। आप कैसे कह रहे हैं कि वो एजुकेट करता है? वो लोगों को ओरिजिनल जो मौजू आप जेर बहस ला रहे हैं, उनके ये मेहमान नहीं होते, उनका मेहमान होता है फलां साहब, वो रैयार खान साहब पीपल्स पार्टी के, वो बड़ी अच्छी लड़ाई कर लेते हैं, वहां फलां खातून गालियां निकाल लेती है लीडर, फलां साहब बहादुर, वो एक भुट्टो साहब के कातिल हैं, वो आप भी बुलाते हैं उनको, वो आके रोला डाल लेते हैं टीवी पे, 13 बंदे उससे लड़ पड़ते हैं। तो हमारे टीवी पर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पिछले 14 साल हो गए हैं 2002 से, अगर तब्दीली आनी होती तो ये एंकर भी कभी कौमों को तब्दील करते हैं और कभी मीडिया भी कौमों को तब्दील करता है। कौमों को मैं फिर कहूंगा, पहली और आखिरी बात, तालीम तब्दील करती है, इल्म के बगैर कोई, तो अल्लामा इकबाल अगर पढ़े ना होते तो वो लोहारी की बाजार में किसी हकीम की दुकान पे हावन दस्ता चला, वो पढ़ने के लिए यूरोप गए थे, हाइडलबर्ग गए थे, बर्तानिया गए थे। तालीम ताकत है। देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारा जो सा, ये एक माजरत के साथ बाजीगरों का मीडिया है। 8 बजे खुलते हैं, एक खुलता है चैनल, दूसरा फट्टे खुलते हैं, लगते हैं, 11 बजे तक शो होते हैं और लोग इसको एक ड्रामे की शक्ल में देखते हैं, जैसे पहले ड्रामा देखा जाता था। और उसके अच्छा जिस तरह एंकर तय है, इस तरह गेस्ट भी तय हो चुके हैं। पूरा एक बाजीगरों का, गेस्ट बड़ा अच्छा है, मैं खुद शो करता रहा हूं, इस गेस्ट को बुला लो, ये लड़ता बड़ा अच्छा है, इसको लोग देखते हैं। अच्छा, लोगों को एक अफ्यूम दी गई है,
ایسی جاہلانہ گفتگو سننے کی. لوگ کہتے ہیں جی کتنا دبنگ ہے, لڑائیاں کرتے ہیں کتنے ہمارے. اچھا ان لوگوں کو حقوق سے ان کی جو ایک ڈی ایجوکیٹ کرنا ہے نا, میں ان کو کہتا ہوں ڈی ایجوکیٹ کیا ہے. اور پرنٹ میڈیا بھی اب زوال کی طرف جا رہا ہے جس پر میں بڑا مطمئن تھا. اس کے بھی اگر آپ معیار دیکھیں, پرنٹ میڈیا میں چھپنے والے کالم, ایک صاحب آتے ہیں بڑے بڑے ڈرامے لکھتے ہیں, وہ لکھتے ہیں ہم وہاں امریکہ پہنچے تو بھابھی نے آلو گوشت بڑا اچھا بنایا. ابھی تو امریکی کس کو ملا ہے, کس کانفرنس میں گیا ہے؟ جتنے ہمارے کالم نگارے آدھے سفر نامے کرتے ہیں, وہ جی میں کویت پہنچ گیا ہوں, اب میں بحرین پہنچ گیا ہوں. اور تم کرتے کیا ہو, تمہاری کنٹریبیوشن کیا ہے, تم اپنے اوپر کالم لکھتے ہو. وہ ناظرین کہتے ہیں نا کبھی کبھی بندہ پنگا خود لے لیتا ہے. یہ میڈیا کا پنگا میں نے لیا تھا گووندی صاحب سے, اور آپ نے دیکھ لیا. مجھے پہلے بھی کئی دفعہ شرمندگی ہوتی ہے پاکستان کے اس میڈیا کا حصہ ہونے کی, جو میڈیا دشمنوں کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے, چاہے وہ پرو امریکن ہیں چاہے وہ پرو انڈین ہیں. یہ ہمارے دشمن ہیں, ہمارے دوست نہیں ہیں, نہ کبھی دوست تھے نہ کبھی ہو سکتے ہیں. پوری تاریخ میں بیان کر سکتا ہوں کسی بھی پروگرام میں بیٹھ کے. میں نجیب صاحب کے پاس جاؤں گا ایک آخری سوال لے کے کہ جو کچھ بھی ہو گیا, جو بھی اس کا قصوروار ہے, اس کو ایک طرف رکھ کے بتائیے کہ از دیر اے چانس فار اس ان ایز اے بلیسنگ ان ڈسگائز. جی شنمان صاحب. بخاری صاحب, $1 ٹریلین سے زیادہ کا ہم نقصان کھا بیٹھے ہیں پچھلے 40-45 سال میں, $1000 بلین سے اوپر. اور یہ کل میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی لاہور چیمبر میں اس پہ آپ پہ انہوں نے اتفاق کیا, میرے سے بھی زیادہ لاسز بتا رہے ہیں. ایکسپوننشل لاس ہوا ہے. آپ ہر MAF جو آپ پانی سمندر میں پھینکتے ہیں ناٹ یوزڈ, یا ایکسیسو پانی جو فلڈ میں آتا ہے مانسون میں, آپ جو نقصان کرتے ہیں وہ اس کے علاوہ ہے. تو $2 ارب رفلی آپ ایک MAF کے ذریعے آپ ضائع کر دیتے ہیں بائی ناٹ یوزنگ اٹ. $1 ٹریلین آپ سب سے امیر اس خطے میں ملک تھا, اور اب آپ سب سے غریب ہو چکے ہیں کہ آپ کی ایکسپورٹس بھی گر رہی ہیں, آپ کی آبادی تو ماشاءاللہ بڑھی رہی ہے. $25 ارب سے آپ اس سال 19 کے قریب آ گئے, اور ٹیکسٹائل آپ کی فری فال میں ہے. ناؤ کمز دی پوائنٹ کہ سولوشن کیا ہے. سولوشن یہ ہے جی کہ اب ہم نے, میرے بڑا اچھا پینل ہے جی, میرے استاد بھی میرے پینل میں شامل ہیں, شمس الملک صاحب ہیں, سردار طارق صاحب ہیں, اور 2-3 بہت بڑے اچھے لوگ ہیں. ہم نے 4 سال محنت کی ہے جی, 2 رپورٹیں لکھی ہیں, اور الٹیمیٹلی ہم اس نتیجے پہنچے ہیں کہ جب تک انڈس کیسکیڈ نہیں بنے گا, انڈس دریا کو ہم بچا نہیں لیتے دشمن سے بائی میکنگ دی انڈس کیسکیڈ, یعنی ہمیں شیوک اور سکاردو چھوٹے ڈیم بنا کر بنجی کے لیے, ٹنل پوائنٹ کے لیے پانی صاف کرنا ہے. ڈیمر بھاشا کو پرانی ہائٹ پہ 2006 کی سازش ختم کر کے واپس جانا ہے سیف ہائٹ, یعنی 660 فٹ ابو 3000 آف کورس, اور پانی اس کا 5 MAF سے اوپر نہیں سٹور کرنا ہے, وہ سیف بنانا ہے اس کو. وہ تو اور اس کے ساتھ آپ نے جو لاس آف پاور اس سے زیادہ آپ کو مل جاتا ہے اپ سٹریم ڈیم جو آپ کا ہے یہ رائی کوٹ. اس کے بعد آپ نے جو 4 آپ کے HPP ہیں, داسو شروع ہو گیا انڈر ورلڈ بینک فائنینسنگ, پٹر ہے, تھا کوٹ ہے, اور جو 4th ایکسٹینشن آف تربیلا ہے وہ پرفورس آپ نے کی ہے. اٹس ناٹ اے گریٹ پروجیکٹ. اور اس کے نیچے کالا باغ ہے, اور اس کے درمیان تربیلے کے اور کے نیچے اور کالا باغ کے درمیان ایک آپ کا غازی بروتھا بھی تو ہے. غازی بروتھا تو ایک ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے, وہ ماشاءاللہ وہ تو جی ڈائمر بادشاہ کی بات کر رہے ہیں, غازی بروتھا وہ تو چل رہا ہے, بٹوین کالا باغ ڈیم اینڈ وہ تو چل رہا ہے. اس کے بعد آپ کا اکھوڑی کرٹیکل ہے کیونکہ تربیلے کے بعد اسی نے آنا ہے. یہ آپ کو تقریباً 20 سال کا پروگرام ہے تقریباً, اور یہ آپ کو 30,000 میگا واٹ دے دے گا. بائی دا وے 30,000 میگا واٹ, 28,000 میگا واٹ انڈیا کشمیر میں بنا رہا ہے آپ کے دریاؤں پر 171 پوائنٹ بنا کر. پانی بھی آپ کا روک رہا ہے, اس پانی کو استعمال بھی کر رہا ہے, اور ہم غافل ہیں. اور اب وہ آپ کے لیے 30,000 میگا واٹ کا پروجیکٹ, یہ نیشنل پروجیکٹ بنانا پڑے گا, اور ضرب عضب جیسا ایک پروجیکٹ بنانا پڑے گا. اگر جس کو سزا دینی پڑے, جس کے ساتھ جو کرنا پڑے, اب بچوں کو بچانا ہے, اور آپ نے 125-26 بلین یونٹ سالانہ پیدا کرنے, آپ خوشحال ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور آخری بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ اگر آپ نے یہ شروع نہ کیا, آپ انڈس واٹرز ٹریٹی کو بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے.